اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نشهد أن لا إله إلا الله وحده من كل أحد ونشهد أن سيدنا محمد أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مخلص موحد بزرگوں، میرے غیور موحد نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. مقصود کانفرنس الحمدللہ علماء کرام نے یقیناً مفصل مدلل محقق ادا فرما دیتا ہو رہا ہے. میں بھی تساں احباب دی زیارت دا اشتیاق لے کے حاضر خدمت ہو گیا. بس ایک نسبت ہے کہ میں چونکہ بیٹا ہاں حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا، ورنہ میں کوئی بہت بڑا عالم خطیب بھی نہیں ہاں. علمی لحاظ نال میرے اے احباب میرے تو سینئر ہیں.
اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے اندر برکات دا نزول فرمائے۔ دوسرے لفظ انج سمجھو کہ ہر پھول دی اپنی ہی خوشبو ہوندی ہے۔ میں اپنے علماء نو پھول نال تعبیر دے سکدا ہاں کیونکہ میری جماعت دا ہر عالم دے وچوں قرآن و سنت دی ہی خوشبو آ سکتی ہے۔ اللہ پاک انہاں نو استقامت فی الدین نصیب فرمائے۔ میں تو ایک طالب علم ہاں، صحیح بات یہ ہے کہ تسا موحدین مخلصین دے نال ملاقات دا شوق بڑا ہوندا ہے، اس وجہ تو چلو اسے نسبت نال تسا مخلصین دا اللہ دیدار نصیب فرما دیتا ہے۔ دنیا کائنات اللہ دی رحمت تو بنا ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ جہان بحیثیت جہان دے قائم ہے تو اس دوتے اللہ دی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ دنیا دی کوئی مخلوق بھی اللہ دی رحمت تو بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتی۔ مگر اللہ پاک نو انسان نال کوئی ایسا لگاؤ ہے، تعلق ہے، محبت ہے، اس انسان نو اپنی طرفوں کوئی خاص رحمت دیون دا اللہ نے فیصلہ فرمایا، جس وجہ تو اللہ کریم نے اس دی زندگی دے اندر اپنی رحمت مخصوصہ نو بھرن واسطے اپنے چند مخصوص انساناں دا انتخاب فرمایا۔ او انسان دنیا تے تشریف لے آئے بصورت انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام لے۔ اللہ دا جو پیغمبر بھی دنیا تے تشریف لے آیا، اس دا وجود اللہ دی تین رحمتاں دا مجموعہ بن کے اس دی قوم دے اندر اللہ نے مبعوث فرمایا۔ پیغمبر دا وجود بھی اللہ دی خاص رحمت ہوندی ہے۔ پیغمبر دے وجود تے آون والا نبوت و رسالت دا سہرا بھی اللہ دا خاص ایک رحمت دا خزانہ ہوتا ہے۔ جو منصب اور دعوت اور جو پیغام پیغمبر لے کے آندا ہے وہ بھی اللہ دی ایک خاص رحمت۔ تو کتنی رحمتیں ہو گئی ہیں؟ 3 رحمتیں۔ یہ تین رحمتہ اللہ کریم نے انسان واسطے مختص فرمائی۔ یہ 3 رحمتہ اور رہ گئے جڑے آدھے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ یہ 3 رحمتاں دا مجموعہ انہاں فرشتیاں نو بھی نہیں دیتا، سید الملائکہ جبرائیل امین نو بھی نہیں دیتا۔ اللہ نے یہ 3 خاص رحمتاں اگر مقدر وچ لکھیا ہے تو صرف انسان دے لکھیا ہے۔ جیویں جیویں کسے دا حیثیت اور رتبہ ہے اس دے مطابق اللہ کریم یہ 3 رحمتہ دے کے پیغمبر نو دنیا تے بھیج دے رہے ہیں۔
جب تک اللہ دا او منشا پورا نہیں ہویا، یعنی رب دا منشا اے ہے کہ انسانہ دے اندر میرے پیغمبر دی تینہ رحمتاں دا ایسا رنگ ایسا اثر پیدا ہو جائے کہ پھر قیامت تک مزید اس انسان نو کسی پیغمبر دی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اے رب دا منشا کہ جڑیاں میں ترے رحمتہ دے کے پیغمبر نو بھیجے آئے، یہ ساریاں دی ساریاں رحمتہ انسان دے وجود دے اندر رچ جاوے، ایسیاں مؤثر ہو جاوے کہ دنیا مٹ جائے مگر میرے پیغمبر دی رحمت دے آثار انسان دے وجود جو مٹے نہ۔ جب تک منشا پورا نہیں ہویا اللہ سلسلہ بسلسلہ نبوت جاری فرمائی، ایک آیا، دو آیا، تری آیا، چوتھا آیا، پنجواں آیا، 10واں آیا، 20واں آیا، 50 ہو گئے، 100 ہو گئے، 1000 ہو گئے، 2000 ہو گئے، 3000 ہو گئے، 10000 ہو گئے، حتیٰ کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، مگر منشا اجے تک پورا نہیں پیا ہوتا۔ آخر سے آخر اللہ نے سید الانس والجان مصدق المرسلین محمد رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو انہا تینہ رحمتہ دا مرکز بنا کے ایسا مبعوث فرمایا کہ پھر اللہ کریم نے خوش ہو کے فرمایا الیوم شاباش شاباش میرا سونا محمد اسا اسے دہانے دیتا منتظر آسے ایک دن آوے تے میں رب اپنے منشے دی تکمیل دا اعلان فرماوا الیوم شاباش میرا پیغمبر جیڑا منشا آدم پیغمبر تو جاری ہویا اس منشے نو اکیلا مختصر عرصہ نبویہ دے اندر 23 سالہ نبوی زندگی دے اندر مکمل کر کے بھی کھاون دا حق ادا فرما دیتا ہے۔ جداں ایک بندے دا کسے کام دا مقصد پورا ہو جائے تو وہ پھر کدی حال پہندا ہے، وہ آدھا میاں جڑا میرا مقصد ہے یہ حال بولو یار ہو گیا، اور مزید میں نو ہاتھ پیر ماران دی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندے دا مقصد پورا ہو جائے وہ اپنے مقصد کی کامیابی وچ خوش ہے تا جیڑا مقصد رب دا ہے وہ رب دا مقصد آ کے مکمل فرمایا تو میرے سونے محمد رسول اللہ فرماتا ہے۔ تو پھر اللہ کیوں نہ خوشی دا اظہار فرمائے الیوم اکملت لکم دینکم، میرا سونا پیغمبر جیڑا نبوت دا مقصد ہے جو نبی نو دنیا تے بھیجن دا ساڈا مقصد و منشا اس نو تے سورہ محمد کریم نے مکمل کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو مزید اور کسی کاریگر دی ضرورت ہے؟ کرما لے ہو تو یا انجن کرو یا انجن کرو کوئی تو کرو کہ یا پھنڈری کے طرح بیٹھے ٹھاٹ دو شکر ہے۔ آج تا اکا انجے تھکے تھکے بیٹھے ہو خیر تا ہی نے نعرہ تکبیر۔ گل ہے اگر دل دے اندر ایک رائی دے دانے جتنے بھی محبت رسول اللہ ہے تو نعرہ تکبیر دا جواب انج دیو جو ایک واری تمبو تو ان جھولنے لگ جا اجائیں کئی وچ میں ویدھا بیٹھا موقع اور مو انجے بڑھا کے بیٹھا پتہ لگے کہ محبان رسول آج کٹھے ہوئے بیٹھے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دوسرے دلائل اپنی جگہ تے رہ گئے، سب تو بڑی ختم نبوت دی دلیل ہے کہ جیڑیاں ترائے رحمتاں دے کے اللہ ہر پیغمبر نو گھلیندہ آیا،
جڑے برتن پیا نہ انچ سمجھاوا اے نبوت دا برتن آئی، اے پیغمبر دے وجود والا برتن آئی، اے منصب نبوت والا برتن آئی، اتھو اللہ چاہ کے دیندا آیا ہے، دیندا آیا ہے، سلسلہ نبوت چلدا آیا جدا آیا نا میرے سونے محمد دا نمبر، اللہ سارے برتن چاہ کے ہی محمد رسول اللہ دے دیتے پچھا جدا کائی شاید بچی نہیں تو پھر قیامت توڑی کوئی کانا سجاکھا نبی بن کے آ سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ انجھتا نہیں آکھا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے ساری رحمتہ دے خزانے چاہ کے محمد دے وجود نو مرکز بنا چھوڑا۔ اسے واسطے جدہ سارے رحمت دے خزانے چاہ کے دیون دا ٹائم آیا ہے دا توجہ ہے تو اڈی اللہ فرماتا ہے ایک میرے پیغمبر نو ضرورت پئی میرے کو منگدا رہا روندا رہا کردیا اس خاص رحمت دے وچو انہیں چھوٹی جی انہیں چٹکی بھر کے تے اساو دے دل وچ سٹی اس تے میری سلو ہو گئی او دے سارے جھگڑے جھیڑے میں اللہ بٹا چھوڑے کیونکہ وہ میرے کو منگدا ہی رہا ہے تے روندا ہی رہا اتھے لفظ قرآن نے بولے ہے فتلقا کہ فرمایا فتلقا اس میرے کو منگے آئے مگر جدہ میرے سونے محمد دا نمبر آیا ہے اللہ دے لا تلقا تید اتے پیش آئے کیا پیش جان دے ہو زمہ رفع او جان دے ہو تا دے اتے کیا ہے پیش ہے جس پیغمبر نے پہلے منگے ہے او دا ذکر کر دے وقت تلقا دی تید اتے زبر ہے مگر جدہ سورے محمد دا نمبر آیا تید اتے زبر نہیں بلکہ کیا ہے پیش ہے ویکھنے تو زبر تے پیش دا فرق ہے مگر عزت و عظمت دے اندر زمین و آسمان دا فرق ہے تلقا دے اندر خود پیغمبر پہ منگدا ہے تو لقا جدہ اللہ فرمایا ہے او میرا سونا محمد تینوں تا پتہ ہی کوئی نہیں تو ستا پیا ہے کہ اسا اپنی ساری رحمت کا خزانہ چاہتا ہے محمد رو اٹھا کے نصیب فرما دیتا ہے انکا لتو لکل قرآن تینوں تا پتہ ہی کوئی نہیں ما کنتا ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک ایک خاص میں رب دی رحمت تیرے ہوتے ہوئی ہے ترجو تینوں تا پتہ ہی کوئی نہیں کہ مینوں بھی اللہ نے اے رحمت دا خزانہ قرآن اللہ نصیب کرنا ہے اسا خود اٹھا کے خاص رحمت دا خزانہ تے محمد دے دل دے قرآن دا جمع فرما چھوڑے بلکہ ایک تھوڑا ساڑا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے اور جنت الفردوس دے اندر مقام انبیاء تک پہنچ گئے صرف جنت الفردوس بھی مکان نہیں ملیا بلکہ خود اللہ دے محبوب نو صحابی جے الفاظ پہ بلندہ ہے اور خود محمد کریم تائید پہ فرمائی دے صحابیہ دا یا رسول اللہ توڑو تے موت آسی رفعت معن نبیین تینو تا اللہ جنت چ کوٹھا دیونا ہے نبیتو بھی اعلیٰ کوٹھا دیونا ہے اللہ دے رسول فرماندہ بالکل اس طرح ہے بلکہ میرے کوٹھے دی چھتوں سی سقفہ عرش الرحمن تلے میرا محل ہو سی اس محل دی چھت خود میرے رب دا عرش ہو رہا ہے توجہ ہے تو اڈی نعرے تا سارے مرین دے ختم نبوت دے دعوے سارے کریں دے عاشق رسول دے پترو آج تھوڑی جی میریاں گلہ نو غور نال سنو پھر تو انو پتہ لگ سی کہ عاشق رسول تو ہے یا حسا ہے قرآن دے نیڑے لگڑا نہیں
کوئی سجیوں پھدی تے کوئی کھبیوں پھدی، پتہ نہیں زندگی دے اندر پھر ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے، پر آج 4 گلاں قرآن دیاں کھریاں کھریاں سن لے۔ جیڑا محمد محبوب دی وفات دے بعد روزہ اطہر دے اندر انہاں دے سڑن دا قائل ہے، اصل وچ محمد دی نبوت دا منکر ہے بندہ۔ اس دا میرے محمد دی نبوت نال کوئی تعلق نہیں۔ جڑا اجے بھی آتا ہے کہ محمد کریم زندہ ہے، انہوں زندہ سمجھ کے مسلط آپ چڑھ کھلوندا ہے، انہوں زندہ سمجھ کے تے امامت آپ کریندا ہے، انہوں زندہ سمجھ کے تے طلاق تے نکاح دے فتوے آپ 5000 لے لے کے بیٹھا دیندا ہے۔ اس تو بڑا گستاخ رسول کون ہے؟ محمد دی زندگی دے اندر تو صدیق نہیں مسلط چڑھ سکدا، تو پیچھے دا پلیت کی تھم اللہ آ گیا ہے، ساری دنیا نو قربان کر چھوڑا محمد دی تھوک مبارک دو کہ محمد دا ختم نبوت دا عقیدہ رکھ رہی مننا پونا ہے کہ ہر وقت ہر ویلے ہر جاتے ہر دیاں سنن تے جانن تے ویکھنا لکھوڑا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار اور بولنا ہر وقت زندہ رہنا لکھوڑے اللہ حی اللہ حی الذی لا یموت، ہمیشہ زندہ رہنے والی ایک رب دی ذات ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ذات انج دی ہے جس نے نہ اونگ آندی ہے نہ ادھر تے کوئی کسی قسم دی نیند دا غلبہ آندا ہے، ما مسنا من لغوب، تو تے میں تقریرہ کریے تھک ویندے ہے مگر ہر تھکاوٹ والی کمزوری کو پاک ذات ہے تو کون ہے؟ ایک اللہ دی۔ جیڑا آنکھے نا جو ختم نبوت دا ساڑا ایمان ہے عقیدہ ہے، انہوں آنکھ پہلے دس تیرا ایمان قرآن تے ہے، اور بولو نا ایک گل کرنا چاہے ناراض تھا نا اسو جی، ایک کا آیت قرآن پاک دے اندر اونج باویں اساں ہر آیت وچو استدلال کر لئیے ختم نبوت دا مسئلہ، مگر صراحتاً ہی کا آیت ہے، لیکن رسول اللہ بولو ایتا یاد ہو سی تو انہوں وخاتمن نبی، یہ آیت ہے، کوئی ہو رہے تو کوئی حافظ بیٹھا تو میں دس ہے، یہ ایک آیت ہے، اس ایک آیت دا انہوں نے انکار کیتا ہے، تو بھی میں بھی ہر کلمہ گو بھی بلکہ ساڑا آئین بھی انہوں نے اقلیت قرار دے دیتا ہے، دیتا ہے کہ نہیں؟ اب بولو نا ساڑے آئین نے بھی انہوں نے کافر قرار دے دیتا ہے، ایک آیت دا انکار ہے، تو کیا ہے 6666 آیات وچو ایک دا انکار کیتا ہے وہ کافر ہو گئے، 6665 آیات بیکار ہیں؟ بولتا صحیح رہا ہے، یہ ہکا آیت محمد دے دل تنازل ہوئی ہے، یہ ہکا ہی اسلام دا محور تے مرکز بن کے آئی ہے، اس سے قرآن جو نہیں آیا پہ لا یسمعو دعا کو، اس سے قرآن جو نہیں آیا پہ لا یستجیب لہو الى یوم القیامہ، اس سے قرآن جو نہیں آیا پہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیبہ الا اللہ، اس سے قرآن جو نہیں آیا پہ لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اس سے قرآن جو نہیں آیا پہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تے پھر بھی تو بیٹھا تویز لکھ رہا ہے، پھر بھی تو تویز لے کے تے بازو نال بنہینا ہے، تو عجب ہی آکھے جو میں ختم نبوت عقیدہ رکھدا، سب تو وڈا تو میرے نبی دا دشمن ہے، سب تو وڈا تو میرے محمد دی جماعت دا دشمن ہے، سب تو وڈا تو میرے محمد دی سنت دا دشمن ہے، سب تو وڈا تو میرے محمد دی رسالت دا دشمن ہے، محمد دا سجن ہو سکتا ہے دنیا چھوڑ دے وے مگر محمد دے دل تے آمن والے رب دی رحمت دے خزانے قرآن نو جفا با۔ تکبیر اللہ محمد سید خان ملتانی مرکزی اشاعت التوحید و سنت، نہیں غیرت ایمان دا ثبوتیو نعرہ تکبیر دا ایک واری بلند آواز لگا، نعرہ تکبیر، ایک آیت دا انکار کرے انہوں آئین بھی آکھے کافر ہے، تے تو نیت اس قرآن نو لکھ کے پٹا نال بنائی رکھے تو آجے ہی عاشق رسول ہے، ناراض تو نہیں ہوندے بھائی؟
جس بندے دا عقیدہ ہوئے کہ محمد خاتم النبیین ہے، اس عقیدے دی پہلی بنیادی اصول ہے کہ اس کا ایمان رب دے سچے قرآن تے ہوئے۔ کیڑی کتاب تے ہوئے؟ قرآن پاک۔ جڑا قرآن دے نیڑے نہیں لگدا، قرآن پاک دے عقیدے دسے ہوئے دے مطابق، پھر انہوں تے اس سے فرق بولو کوئی فرق نہیں۔ تو خیر بہرحال بابا جی تھوڑی جا کنٹرول ہی رہو جی، بہت جذبات تیری تو میں اتھے آوے نہ تو ایتھے آوے، میری معروضات غور نہ سن، تقریر اوے آن جڑیاں سن چکے ہو۔ پھر کمال ہے جڑے سبع عشرہ دے قاری ہیں نا، انہاں کول پوچھو روایت سیب وائے دے نزدیک جڑی یہ آیت ہے نا خاتم النبیین، تید اتے کیا ہے؟ زبر ہے، مگر روایت سیب وائے دے مطابق وہ کیا پڑھ دیں؟ خاتم النبیین، تید تلے کے کریں دیں؟ بولو یہ جڑا قرآن پاک ساڑھے کل موجود ہے روایت حفظ دے مطابق لکھے ہوئے، اس واسطے خاتم النبیین ایک ہے خاتم النبیین۔ خاتم دا معنی ہوندہ ہے ختم ہو جاونا کسی چیز دا، دروازہ بند کر دیونا، مکمل ہو جاونا، بھئی چیز ہے مکمل ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ خاتم دا اصل لغوی معنی ہے انگوٹھی، کیا ہے؟ انگوٹھی ہے۔ اور جنہوں مندری آتے ہو، مندری سمجھ آتی پئی نا؟ مندری تے انگوٹھی اس وقت مکمل ہوندی ہے جدہ اس سے نگ پایا جائے۔ کہ پایا جائے؟ نگ پایا جائے۔ پہلے تلو فریم بڑے پہ ہے، اتے نگ پہ ہے، انگوٹھی مکمل ہو گئی ہے، اور مزید ایدے بڑھاوان دی ضرورت ہے نہیں ہے۔ جدہ نگ آیا انگوٹھی مکمل، اللہ فرماندہ ہے میں نبوت دی انگوٹھی آدم پیغمبر تو فریم جاری کیتا ہے، یہ مکمل تا ہوئی ہے جدہ نبوت دا نگینہ بڑھ کے میرا محمد پاک آیا ہے، یہ انگوٹھی مکمل ہو چکی ہے، اور اتھے اور مزید کسے نگ دی ضرورت نہیں۔ اللہ فرمائندہ اور اسے نگینے نو، اسے انگوٹھی نو اپنے وجود تے تو فٹ کریں دا ون، تیرے اندر تے باہر حسن و جمال نو میں اللہ خود چمکا چھوڑ رہا ہے۔ تو سمجھ آئی نہیں کہ نہیں ہے؟ تو خیر بہرحال اسے واسطے اللہ کریم نے فرمایا یہ جہان مکمل ہے، لیل و نہار آندے پین ویدے پین، سورج چڑھدا پہ ہے لاندہ پہ ہے، جس دن اے آون جاون تو کھلو رہے تو جہان، بولو تو صحیح یار، یہ جہان مکمل ہو چکا ہے کہ مزید کسے سورج دی ضرورت ہے؟ بولو ہو چکا ہے، وہ کرمالے بولو تو صحیح، آج بھوک تو بٹیرے تو رہے ہوئے بیٹھے، جہان مکمل ہے، مزید کسے سورج دی ضرورت ہے؟ جی اللہ فرمانا ہے میرے دین تے شریعت دا جہان بھی میرے محمد سورج نے مکمل فرما دیتا ہے۔ اور پھر کمال ہے ایک موقع تے اللہ کریم نے فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون۔ اللہ فرماتا ہے مینوں اللہ ہون دی قسمی نے اس قرآن تو ودھ کے عزت علی شائع میرے خزانے چور۔ توجہ کرے ہے قرآن دے بارے اللہ کریم فرماندا ہے لقرآن کریم، اے قرآن کریم ہے، اینو گلن والا بھی کون ہے؟ یا
इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। इसनू गलन वाला भी कौन है? करीम है। कौन है? ते आवन वाला भी करीम है। हुण आओ जड़ा इनू तू लैके आवन वाला है। इन्नहु लक़ौल रसूल करीम। इनू लैके आवन वाला जिब्रील भी बोलो इतरे ही करीम। हुण तल्लू मोहम्मद करीम नु मुंतखब प्यार रब करीम फरमाइंदा है। मतलब कि अल्लाह फरमांदा है जदा गलन वाले दे नाल दा कोई नहीं, इंजे ले आवन दे नाल दा कोई नहीं, इंजे आवन वाले दे नाल दा कोई नहीं, इंजे जिंदे दिल च जमा पे करने आए ओदे नाल दा ही होर। क्या मतलब है? तवज्जो करे। लफ्ज अल्लाह ने बोले हैं फी किताब मकनून। असाए कुरान अल खजाने नू लुका छपा के रखे होया। हालांकि रब नू छुपा के रखण दी केड़ी जरूरत है? अल्लाह नू कोई जरूरत है? मगर अल्लाह करीम ने एदी अहमियत नू ज़ाहिर करना आई, एदी इज्जत अजमत फजीलत नू ज़ाहिर करना। अल्लाह फरमांदा है असा इनू अपने अनमोल खजाने विच छुपा के रखे होया आई। क्यों? साडे इल्म दे अंदर तहाई के एक दौर आना है, एक दिन इंज दा सूरज ही चढ़ना है जिस चढ़न नाल पूरे दुनिया नू उसने रोशन कर देना है। ओ सूरज बन के आना है तो मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बन के आना है। जिन्हां दे दिल दे अंदर इज्जत मुस्तफा है। एक बारी उच्चा चपड़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलंद आवाज नाल पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन च तुहानू समझाइंदे हैं जिवें एक घर दा सरबरा जदा बारों कोई फल फ्रूट या खावन पीवन दी कोई चाहे चीज लेके आंदा है, आवन नाल अपनी करमाली नू आंदा है ए बच्चियां दे विच तकसीम चा कर। जदा ओ तकसीम करेंदी तवे दिए के एक करमाला अजा स्कूलों नहीं आया, एक करमाला अजा मदरसे चू नहीं आया। ओ मां उसदा हिस्सा छुपा के रख देंदी। जदा ओ आसी तो ओदा हिस्सा चा के ओनू मैं दे दे सा। अल्लाह दी कसम अल्लाह दे कुरान दा अंदाज जदा बंदा वेदा है इन मालूम होंदा है कि इन तो अपनी सगी मां औलाद नाल लोड़ते प्यार नहीं करे दी जिवें खुद अल्लाह अपने मोहम्मद महबूब नाल प्यार प्या करेंदा है। अल्लाह फरमांदा है मेरा पाक पैगंबर मैनू तो पता ही कि केड़े मौके ते केड़े दिनां दे अंदर रमजान दा चन्न तां अगे ही चढ़दा रहिंदा। मैनू पता ही कि केड़े रमजान दा चन्न चढ़ना है जेड़े रमजान च असर तोहफा कुरान वाला तै मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नू नसीब करना है। लिहाजा इन्नहु छुपा के
قرآن لطف چا کے تے سوڑے محمد نو نصیب کر دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ وجدک ساری دنیا دے اندر نچھا کے ویکھیا ہے ساڈے اس تحفے نو چھکاون والا کون ہوئے؟ ساڈے اس تحفے نال نبھاون والا کون ہوئے؟ ساڈے اس تحفے دے نال وفاداری کرن والا کون ہوئے؟ وجدک ساری دنیا وچوں انج دی صفتاں والا مینوں نظر آیا ہے تکلت محمد نظر آیا ہے. تکبیر تاجدار ختم نبوت. قرآن کتاب بھی اللہ ایسی دیتی جڑی ساریاں کتاباں دی سردار بن کے آئی تے صاحب کتاب صاحب قرآن جوان بھی ایسا آیا جڑا ساری کائنات دا سردار بن کے آیا. اور سمجھ رہے ہو میرا خیال ہے 2-4 گلنا اسے قرآن دیا سنا دے بھی ہے نا جی. جڑے جڑے عاشق رسول ہو تھوڑے جے سیر اینج کرو سجے کبے بھی کیا ہے بھائیو. اللہ دی قسم ہے جس بندے نے رب دے قرآن نو نہیں سمجھیا وہ بندہ باویں ساری زندگی سجدے چ پیا رہ جائے کدی اس دے دل وچ محمد دی عزت آ سکدی نہیں ہے. میرے محبوب دی عزت تے عظمت نو آ کے متعارف کرایا تے رب دے قرآن نے کرایا. 2-4 گلاں سنائیے چ رب دے قرآن دی. سونے محمد معصوم مخدوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عزت و عظمت اگر اس نو سمجھنا ہے اپنے وجود دے رونگٹے وچ رحمت نبوت نو اگر مؤثر کرنا ہی تو پھر بریلوی تے دیوبندی بنا دی ضرورت نہیں. گھر بیٹھ کے رب دے قرآن نال محبت پیدا کر رب دے قرآن دی عزت کر اللہ دے قرآن نو پڑھ سمجھ. ضروری نہیں کسے ملا کو لے جا ہر زبان دے اندر ترجمے والا قرآن ملتا ہے. اردو زبان بھی لکھا مل جاتا ہے. گھر بیٹھ کے رب دے قرآن دا ترجمہ پڑھے تے ول پڑھن دے بعد صدق دل نال اللہ دے دعا کر اللہ میں ان پڑھ بندہ جٹ جاہل جیا بندہ ہاں مینوں اس راہ تے ٹور جیڑا راہ تیرا سچا قرآن دسے گا. اے دعا سچے دل نال کر خدا دی قسم ہے ایک دن آسی اللہ خود تیرا ہاتھ پھد کے صراط مستقیم تے ٹور چھوڑے سے. مگر جی تو رب دے قرآن دے نیڑے ہی نہ لگے تا آپ آدھے ہو تسا بندہ آپ چل کے نلکے دی ہتھی نو آنج پھدیندا ہے نلکا ٹور کے کہیں دے منہ وچ اپنی نالی نہیں دیندا. تائیں قرآن آدھا من یہدی الیہ من ینیب اللہ فرماندا میں ہدایت اسے نو دینا جنو لمن دا شوق ہوئے. جنو مڈو شوق ہی نہ ہوئے تو دھنگے اسا بھی ابو جہل نو نرڑ کے ہدایت دی گھٹی نہیں دیندے. تو اللہ کریم نے فرمایا کتنے بجے توڑی ہے ٹائم جی 4:15 توڑی بیٹھ رہا سو ایک کیڑی ماشاءاللہ ہے ایدی وضاحت ہی کرو چاہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے مگر کرما لے اثر والی بخشائی بیٹھے ہو یہ پھر جیسے مکدے یہ محفل تو پھر نماز ضرور پڑھے آئے ہاں تھوڑی شکلاں تو آشکالیاں اگے ہی نظر آ رہی ہیں بھائی اللہ کریم نے فرمایا ہے والشمس وضحاها اس سورج چڑھن والے تے اینو روشن کرنے والے رب دی قسم مطلب کیا ہے جیویں سورج دے وجود دے اندر روشنی بھری جاوے تے سورج مکمل سورج بولو نا
سورج دے وجود دے اندر روشنی بھری جاوے تا سورج مکمل اللہ فرماندا ہے انی اساں ہدایت والی روشنی قرآن علی چاہ کے جدہ محمد دے دل چ بھر دیتی ہے تا انہیں سمجھو نبوت مکمل ہو گئی ہے نبوت مکمل ہو گئی دین تے شریعت مکمل ہو گئی راہ ہدایت مکمل ہو گئی اچھا جے ول بھی تانوں سمجھ نہیں پئی آندی اللہ فرماندا ہے ول مینوں قسم ہی او میرا پیغمبر اس چند دے رب ہون دی جڑا سورج دے پیچھے پیچھے چلدا آ رہا ہے تلا والقمر اذا تلا مینوں اس چند دی قسم ہے میرا پیغمبر مینوں اس دے رب ہون دی قسم ہے جڑا میرے سورج دے بنائے ہوئے رستے دے پیچھے پیچھے چند چڑھدا آ رہا ہے چلدا آ رہا ہے ٹردا آ رہا ہے اللہ کریم فرمائندا ہے دوے لفظاں دے اندر انہیں سمجھ لو اگے اگے سورج قرآن والا چلدا جا رہا ہے تے پیچھے پیچھے او دے رستے علی لین تے میرا محمد چلدا آ رہا ہے نہیں سمجھ آئی لفظ بولے تلا اس سے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نو مشرکین نے آکھیا اے محمد قرآن جے پڑھنا چھوڑ دے تا تو ساڈے تے اساں تیرے اگوں اللہ دے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے اتلو میں مگر میں محمد قرآن دی تلاوت کرنا چھوڑ نہیں سکتا حتیٰ کہ جدہ قوم تے برادری نے سونے محمد رسول اللہ دے ہوتے ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی حتیٰ کہ پیغمبر دے قتل دے منصوبے بنائے گئے اللہ دے پاک پیغمبر آخر بشری تقاضا ہے جتنا بھی بندہ صابر کیوں نہ ہوئے آخر دل برداشتہ بندے دا ہو جاندہ ہے کوئی ساحر آکھرے ہے کوئی قائل تے کوئی شاعر تے مجنون تے پاگل تے دیوانہ پیا دن کوئی میرے سوڑے محمد رسول اللہ نو قذاب اشر دے تانے پہ دینے کوئی اندر بار دے کوڑے تے مادر پیدر آزاد میرے محمد نو مسحور آکھر لگ گئے کہ معاذ اللہ محمد دا دماغ ٹکانے تے نہیں آئے ساڑھے بزرگاں نے ادھے اتے جادو یا ٹونا یا ٹپلا منتر تے پھوکے چلا دیتے ہیں تا محمد معاذ اللہ نقل کفر نباشد بھی شوریاں بارن لگویں دا ہے کدی کچھ تے کدی کچھ دا ہے آخری بندہ سن دیاں بندے دا دل غمنار بھریا وہیں دا ہے ایک دن اللہ دا پیغمبر روندہ بیٹھا ہے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر دے دل دی حالت نو بجھ لیا ہے میرا پیغمبر مینوں عادت نہیں پیا مگر دے اندر دی حالت نو جانن والا کون ہے بولو سجے ہتھالے ہو آج تا اکائی بخشے بیٹھے ہو آج تسا سجے ہتھالے نالو کھبے آلے نمبر لئی بیٹھے معلوم ہوندہ ہے اگلے ٹکانہ بھی کدائیں تبادلہ تنے کی تھی بیٹھے لہذا جنہ دے اندر غیرت ایمان ہے میرے نال بلیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے دل دے اندر وڈا غم آیا ہے وڈا دکھ آیا ہے
ہے مگر والوی اللہ کریم نے جد سوڑے محمد رسول اللہ دی اس حالت نو ویکھیا ہے اس وقت اللہ دا قرآن نے بلکہ میں دیاں تسلیاں دیتی آئیں حالانکہ اللہ دا پیغمبر آبادی جو نکل گیا ہے پیر جنگل چلا گیا ہے ایک پہاڑی دے دامن دے اندر وان کے کھلوتا ہے اٹھے اللہ دا پاک پیغمبر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دیتی آئیں تے سوڑے محمد دی ادا بھی انج دی ہوندی آئی ان کر کے پیغمبر قرآن کھلا پڑھدا ہوندا جیویں دکھی بندہ محب محبوب دے سامنے رو رو کے اپنے دکھڑے سنائندا ہے تلو محمد کریم قرآن کھلا پڑھدا ہوندا تو محمد دیاں رحمت للعالمین والی اکھیں دی چوں آنسواں دیاں چھڑیاں واندیاں پیاں دیاں اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے او پہاڑو تساں میرے گواہ ہو جاؤ میں تواڈے تک وی رب دے قرآن دی آواز پہنچا چھوڑی اللہ دا پیغمبر کھلا پڑھدا ہوندا وصبر علی ما یقولون وہجرہم حجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجہیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا اللہ دا پیغمبر کھلا پڑھدا ادو جنہ دی جماعت پئی گزر دی گئے انہاں دے کناں تے جدا قرآن دی آواز پہنچی ہے ول میرا خاندان قربان ہو جاوے محمد دے لعاب دہن تو میرا خاندان قربان ہو جائے محمد دی تھوک مبارک دو کہ میرا محمد جتھے پڑھدا کھلوتا ہوئے اتھے تا سونے تے سہاگا ہے او پڑھن والا بے آئے بے پڑھی من والا لا رہے بے کیڑی سوڑی آواز نال قرآن محمد کھلا پڑھدا جنہ دے کلہ تے جدا آواز پہنچی ہے انہاں نو پتہ کوئی نہیں کہ پڑھی دا کون پہ ہے تے پڑھن والا کون ہے جڑے پسو آواز آندی پئی آئی اسے پاسے ٹرنا شروع کر دیتا ہے اگا چل دے آئے تا محمد تا محوے تلاوت رب دا قرآن کھلا پڑھدا ہے کیڑا مزان دا پہ ہونا ہے جدا پیغمبر کھلا دا ہونا ہے رب المشرق والمغرب اللہ الہ الا ہو فاتخذو وکیلا حالانکہ سورہ محمد رسول اللہ دا قرآن تو سن رہے ہیں مگر آمد مصطفیٰ اللہ محمد رسول اللہ نو پتہ کوئی نہیں چلیا کہ میرے قرآن نو جنوی سنن والے ہیں کہ کوئی نہ اللہ کریم فرماندہ پہ آئے او میرا پاک پیغمبر تو تا میں وہ تلاوت آئے تو تا مستی نال میرے قرآن نو کھلا پڑھدا ہے تینوں پتہ کوئی نہ آئی کہ جنت ہے تو ٹولت ہے محمد دی محفل دے اندر پائے کہ میرا قرآن پہ سن دے اچھا اللہ جدو انہوں نے سنے ہیں انہوں نے دل نے کیا گواہی دیتی ہے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن پہ فرمائندہ ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن میرا پیغمبر اساں تینوں دسیں دے پہ ہیں کہ ایک ٹولے نے تے محمد دا قرآن سنیا ہے اچھا اللہ قرآن دے سنن والے دے دل دی حیات کیا ہوندی ہے اگو اللہ
اللہ دا قرآن فرماندا ہے اِنَّا سمعنا قرآنا عجبا، میرا پیغمبر جو ہی سن دے گئے انہاں دے دلوں نے من لیا ہے، نہ پڑھن والے دے نال دا سچا کوئی ہو سکتا ہے، نہ پڑھی من والے قرآن دے نال دا کوئی سچا ہو سکتا ہے۔ مان لیا کہ محمد اس کے بعد پھر اس جیسا سچا کوئی آ سکتا، بولو جنہ من لیا ملہ منیا، بولو معلوم دے جن نال بھی بھیڑے ہوندے، اور حقیقت انجے جن نہیں کھاندے کھاندے راج میں دن ملہ نہیں رجدہ، اے نہیں رجدہ، انہوں اکھیوے نا بس کر کدے بد ہاضمہ ہوندہ یا کیپسول لے لے ہاضمہ ہو ویسی، اے اگو آدھا ہے جے کیپسول دی جا ہوندی تا 2-4 بوٹیاں اور نہ ٹھوک لما۔ حافظ آوری کھا 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 کے رج کے تے قدنو پھد پھد کے جلے گھر اپڑے نا آکھن لگا اماں آج تا میں کمال کر دیتا ہے، کیا کیتا ہی؟ اماں جڑے میں اتنا کھادا اتنا کھادا جو قدنو پھد کے آندہ اے ہون ویکھ لے قد دی ٹیک لا کے او تھا کہ لکھ لعنت یا پیو اپنے دا تو ہی نہیں بڑھیا، کیوں بھائی او تیرے پیو نو تو منجی تے جا کے لے آدے، تو واتی ٹور کے آیا، انہاں نو کھاون دا فخر ہے۔ او میرا بھیرا اللہ شلا سا مولیاں نو ایمان دی سلامتی نصیب فرمائے، آمین آنکھو چاہ اساں بندے دے پھال بان ونجا توڑا کڑا نقصان ہو رہا ہے، ساڑھے حق کی دعا کیتی کرو، لہذا تھوڑا جیا ذہن اچ رکھ، ایک کھاون پیون دنیا دا مقصد نہیں، اللہ تیرے اس دریا خان دی گلی جران علی کتے نو بھکھا نہیں سمن دیندہ، تو تا پھر بھی اشرف المخلوقات ہے، تیرو تا اللہ نے اپنی قدرت دے دعا ہتھا نال بڑھایا ہے، تو اجا ماں دے رحم وچ ہی نہ آیا تے اللہ پہلے آکھیا اوے آوڑا لیا پریشان نہ ہوئے الا علی اللہ رزقها، بن منگیا تیرے پھل کے دا انتظام میں اللہ پہلے فرما چھوڑے، ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، تیری روزی میں رب لکھ دیتی، نہ کوئی وٹھا سکتے تھے نہ کوئی گھٹا سکتے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اے اللہ دی مرضی کہنو انج لپاں بھر بھر کے چدے وے تے کہنو مٹھ گھوٹ کے تے دانا دانا کیری رکھے تا یو دی مٹھ نو کھلا سکدا کوئی نہیں ہے، لہذا ایک کھاون نو مقصد نہ سمجھ، تیری میری اتھے دنیا تے انسان بن کے آمن دا مقصد ہے کہ تیری میری زندگی دی ہر ادا محمد دی ادا بھری جاوے، تاکہ محمد دی ادا والی رحمت بھی آ جائے، پیغمبر دی نبوی منصب والی رحمت بھی آ جائے، پیغمبر دے عمل والی تے سنت والی رحمت بھی آ جائے، انج دی رحمت نال بھرے جاویے کہ جدا موت آوے سا پیچھے نکلے تے جنت بو ہے اللہ پہلے کھول چھوڑے۔ بھائیو بریلوی تے دیوبندی بننے فخر نہ سمجھیا کرو، یہ کوئی دین دا کام نہیں ہے، فخر سمجھ کے تیرے دل چ رب دے پیغمبر دی عزت تے عظمت پیدا ہو جائے تے سونے محمد دی اللہ دی قسم یا عزت تے عظمت دا شاہد تے گواہ بن کے صرف رب دا قرآن آیا، اللہ دا واسطہ ہی نے، ایک قرآن قبراں تے پڑھن واسطے نہیں آیا، ایک قرآن پٹا نال بناون واسطے نہیں آیا، ایک قرآن ڈنگران دے گلج گھتن واسطے نہیں آیا تے نہ تیریاں ستھان دے فیصلے قسمہ چاون نال آیا ہے، سر تے رکھ چاہتے من ویسا تو مجھ نہیں چھوڑی، تو سر تے قرآن رکھ چاہ مسیح جو مر جا، او دا مسیح نال تعلق کیڑا ہے، جس نے اتنا بڑھا ہو گیا 70 سال دا ہو گیا، جس نے کبھی مسجد دا منہ نہیں ڈٹھا، انہوں
مسیح جوار کے قسم چواون والا آپ بے حیا ہے جن دے دل وچ نہ خدا دے گھر دا حیا ہے نہ محمد دے کلمے دا حیا ہے نہ محمد دے دل دے آون والے زیور قرآن دا حیا ہے او دے سر تے رکھ تاوی کافر ہے کہ مسیح جوار تاوی کافر ہے اسلام قابل ہے جن دے دل دے اندر رب دے قرآن دی عزت پیدا ہو جائے کہ محمد دی عزت دا خزانہ بن کے آیا تو صرف رب دا قرآن بن کے آیا قرآن دی عزت تو کیتی کوئی نہیں تو پھر تینوں کسے نو کافر آکھن دی کیا ضرورت ہے اچھا میں یہ دسو کسے نبی دے دور نبوت دے وچ میں صرف سونے محمد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے نہیں کہہ رہا کوئی نبی کسے مسئلہ کالے کو پوچھو کسے فرقے کو پوچھو کسے مذہب والے کو پوچھو کہ دور نبوت دے اندر نبی دے ہوندیاں نبی اپنا کوئی خلیفہ بنایا بولو نا یارو اپنے دور نبوت اس نے اپنی مسند تے کسے نو خلیفہ بنا کے بہایا بولو یار یا ہاں کرو یا نہ کرو ہیں نہیں بنایا کیونکہ نبوت تو ود کے کوئی درجہ نہیں ہے نبوت تو ود کے کوئی اعلیٰ درجہ نہیں ہے نبی دے ہوندے خلافت نہیں ہوندی خلافت چل دیئے نبوت تو بولو نبوت تو اگر محمد محبوب اپنے روضہ اطہر دے اندر زندہ ہے تو صدیق اکبر خلیفہ بن سکتا ہے بولو یارو خلافت علی کرسی تے بہ سکتا ہے مسند خلافت تے بہ سکتا ہے ابو بکر صدیق خلیفہ بن سکتا نہیں ہے پھر عمر فاروق بھی نہیں بن سکتا کیونکہ بیک وقت دو خلیفے نہیں ہوتے یہ ہو جاویں تو پھر لڑائی ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے ایک میں صدیق اکبر بھی جیندہ ہوئے تو اسے کرسی دے عمر فاروق بھی بہ جائے پھر عمر فاروق بھی جیندہ ہوئے تو عثمان بھی آ کے بہ جائے پھر حضرت عثمان بھی زندہ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہ جاوے پھر حضرت علی بھی زندہ ہوئے تو حضرت امیر معاویہ بہ جاوے ایک کدی ہو سکتا ہی نہیں ہے ایک تا ہو سی جدا ایک نراسی معلوم ہوندہ ہے جیڑا بندہ آدھا ہے کہ سوڑا محمد پاک اپنے روضہ اطہر دے اندر زندہ ہے اور چارے خلفائے راشدین دی خلافت داوی ملک رہے اور محمد دی نبوت داوی گستاخ ہے اور رب دے قرآن داوی پہ ادب ہے وہ بھاویں کلیم اللہ کیوں نہ ہوئے کلیم اللہ دا باپ کیوں نہ ہوئے ادھا معلم تے مرشد کیوں نہ ہوئے جیڑا میرے محمد دی گستاخی کرے ساری دنیا نو قربان تو کیتا جا سکتا ہے مگر محمد دی جتی دے نال لگر والی خاک دی بھی بے ادبی کرنے والا پرلے درجے دا کافر دا ہو سکتا ہے محمد دا امتی نہیں ہو سکتا مسئلہ کہ اہل حق مرکزی شہادت التوحید و سنت سونے محمد رسول اللہ دی 23 سالہ نبوی زندگی دے ایک لحظے دا شاہد تے گواہ بن کے آیا تا کڑی کتاب آئی ہے بولو شاباس اللہ دا قرآن ہے بھائیو فرقے نو چھوڑو بے فلانا ٹھیک ہے تے فلانا غلط ہے تے فلانے دے ہاتھ تے بیعت کرے سائیں تے بخشی ویسا ہے فلانے دی جماعت دے نال جوڑے چ شب جمعہ وانج کر سائیں تے بخشی ویسا ہے اے میاں اسنجا کرے سائیں تے 49 کروڑ نیکیاں کٹھیاں میل ونجنیاں وقت مزید دھوان دی ضرورت کائی نہیں ہو رہی اس واسطے انہاں گلاں نو چھوڑو انہاں اختلافات نو نظر انداز کرو رب دے قرآن نال تعلق پیدا کرو رب دے قرآن تو حد کے سچی تے لا ریب کتاب دنیا تے کوئی نہیں ملنی اللہ دی قسمیں اگر مذہبی اختلاف مٹاونا چاہتے ہو فرقہ واریت دی لعنت تو بچنا چاہتے ہو خدا دی قسمیں میں مبالغے دے آرائی نہیں کر رہا بلا مبالغہ کر رہا اللہ جو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ دی رسی نو سارے رل کے پکڑو وہ اللہ کوئی اتو رسی لڑکائی ہے تینوں کئی نظر آندھی پئی ہے رب دی
دی رسی آئی ہے تو رب دا قرآن آیا ہے. اللہ فرماتا سارے حصے نو جفا مارو. بریلوی آپ پہ ختم ہو گئی سی, دیوبندی آپ پہ ختم ہو گئی سی, حیاتی آپ پہ ختم ہو گئی سی, نقش بندی آپ پہ ختم ہو گئی سی. جدا قرآن نو جفا مرے سو تو سارے دا نام میں رب مسلمان رکھ سکتا. تعلق کڑی کتاب نال پیدا کرو. بولو یار ایک گل غلط ہے یا صحیح ہے جی؟ تو میں اگے عرض کردہ ہونا اسا مولوی مسلمان ہو جاوی اللہ دی قسم مذہب دے نام تے اختلاف پیدا ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے ہون نہیں بلیں دے کیونکہ تسا مجبور کریں دے نہیں استاد جی مسافائی کیتا تے روپیہ 500 دیتا ہے مہربانی کرے ہے ان دا سیندہ کسے نے توید دیوے آچا جو ماج مل دی نہیں پئی انہوں چے چسکیاں تسا پہن دے ہو لدھا مولوی نو تسا آپ بڑھائی دے ہو. اس واسطے تسا بھی کو تھوڑا جیا خدا دے قرآن دا حیا کیتا کرو. اللہ پاک سانو سونے محبوب محمد معصوم دی اتباع تے قائم رکھن دی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان چھوڑ کے وجہ سارے